حضرات ہماری اردو غزل کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اردو غزل میں ہماری سماجی اور گھریلو زندگی کے حالات اتنا زیادہ نہیں بیان کیے گئے جتنا عشق و محبت کے حالات بیان کیے گئے. چوکھٹ کے اندر کی زندگی جو ہے کہ ایک عورت جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس کے اس سارے کردار کی پاکیزگی کو کس طرح شاعری میں لایا جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل کر غربت کس طرح فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارتی ہے اور وہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے کے بعد تاج محل جیسی عمارت بناتی ہے، اس غربت کا نقشہ، چوکھٹ کے اندر کی ماں بہنوں کی زندگی کا نقشہ، اس کو غزل میں آزادی کے بعد پہلی بار جس شخص نے بڑے معتبر لہجے میں پیش کیا ہے اس کا نام ہے منور رانا. تالیوں سے استقبال کیجیے. اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے، دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا. اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے، دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا. صاحب کافی طاہر صاحب، پھر کیرتی کالے صاحبہ، بڑی سب محبتیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک دو شعر مطلب میں یہ نہیں، آواز میری پہنچ جائے گی جی. مسئلہ ایک آپ کی نظر ہے. ہاں، عنایت عنایت. مسئلہ یہ ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے. اچھا. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے. اور اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے. ارے واہ واہ. اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں. بھائی واہ 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 واہ. اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے. اور حضرات جو شعر میں یاد آ رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا دل لگا کے سنیں گے تو مجھے شعر یہ عرض کیے ہیں کہ کیا ہے اپنے کو برباد شیر کہنے لگے. بہت کیا ہے اپنے کو برباد شیر کہنے لگے. جب آ گئی ہے تیری یاد شیر کہنے لگے. جب آ گئی ہے تیری یاد شیر کہنے لگے. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. مزہ تو جب ہے کہ فرہاد شیر کہنے لگے. واہ واہ واہ. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں. مزہ تو جب ہے کہ فرہاد شیر کہنے لگے. اور شیر صاحب یہ عرض کیا ہے کہ نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شیر کہنے. نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شیر کہنے لگے. اور بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا، ہمارے لہجے میں استاد شیر کہنے لگے. بڑے بڑوں بگاڑا ہے ہم نے اے رانا، ہمارے لہجے میں استاد شیر کہنے لگے. اب بتا شعر جو میں عرض کر رہا ہوں بہت اچھے. اصل میں انور بھائی نے جو تعریف کی تھی میں اسے تھوڑا سا الگ ہٹ کے میں نے شعر سنا دیے. میں عرض کر رہا ہوں ایک مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. واہ واہ. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. کسی کو منور بھائی حصے میں یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. واہ واہ واہ. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ جب بھی
کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے. کیا کہنے. جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. واہ 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 واہ. جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. ایک مطلب اور ایک شعر یہ عرض کیا ہے کہ دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی. دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی. جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی. جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی. رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا. بھائی واہ شعر سنیے. رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی. رو رہے تھے سب تو میں بھی رونے لگا. بھائی واہ واہ واہ. رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا. بھائی زندہ باد. واہ 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 واہ. اچھی لگی. رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی. اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک. تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک. مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی. تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک. تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک. مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی. اور شعر میں عرض کر رہا ہوں ایک مطلب اور ایک شعر یہ عرض کیا ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا. منور ماں کے آگے یوں بھی کھل کر نہیں رونا. جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں. میں ہو گیا مشاعرہ ہو گیا. جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں. واہ 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 واہ. مسلسل گیسوؤں کی جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں لگتی. واہ 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 واہ. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا. جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. اور حضرات فٹ پاتھ پر بھی ہوگی محل کی زبان میں ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں. میں نے پچھلے برس ایک مطلب میں نے کہا تھا آپ لوگ سب وہاں تک پہنچ جائیں گے. وہ ابھی بہت مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے. بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے. بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. واہ واہ. بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. اور بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں. تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے. بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں. تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے. اور یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. واہ 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 واہ. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. اور امیری ریشموں کم خواب میں ننگی نظر آئی. امیری ریشموں کم خواب میں ننگی نظر آئی. غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے. واہ واہ واہ. امیری ریشموں کم خواب میں ننگی نظر آئی. کیا کہنے. غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے. اور حضرات میں آؤں جاؤں مارکیٹ ویلو دیکھوں اس سے اچھا ہے کہ میں شعر عرض کر دوں. ایک غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں. غزل کے شعر یہ ہیں حضرات سماعت فرمائیے. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سماعت فرمائیں گے حضرات. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے.
सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। आए हाय, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सुनिएगा पंडित जी। हाँ साहब, हिजरत को भूल भाल के आबाद हो गए, हम पंडितों के इश्क में बर्बाद हो गए। हाँ साहब, तो हम पंडितों के इश्क में हाँ, तो साहब मैं शेर कर रहा था कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है और तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर, तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। तवाइफ की तरह, अरे वाह वाह, तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे भाई जिंदाबाद, वाह हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और हजरत यहां से ये 3 शेर आप तमाम हजरात की नजर है, इस्तेमाल फरमा लें आप। कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। और ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाखे गुल देखे तो झूला डाल देती है। और शेर अर्ज कर रहा हूं साहब कि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छेदवाती है, तिनका डाल देती है। अरे मुनव्वर भाई, मुनव्वर भाई, मुनव्वर भाई, आइए 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 आइए। नहीं नहीं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए मुनव्वर भाई बहुत ईमानदार आदमी हैं, अपनी सेहत के एतबार से पढ़ेंगे कम से कम 1 घंटा। जी आधा मैं अर्ज कर रहा हूं, ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाखे गुल देखे तो झूला डाल देती है। और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। वाह वाह। और जो शेर जहां से याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं, समात फरमाए। एक गजल मुझे नई याद आई। उसका मतलब यह है कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कहकर टाल जाता है। आप होली सुनिएगा, आप होली सुना रही थी मगर मनाती नहीं है आप। सुनिए। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कहकर टाल जाता है। दिसंबर जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कहकर टाल जाता है। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कहकर टाल जाता है। दिसंबर जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। और अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया। अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया। अभी से उड़ के क्यों ये रेशमी रूमाल जाता है। अरे वाह। अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया। अभी से उड़ के क्यों ये रेशमी रूमाल जाता है। और वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो। वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो। इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। वाह वाह वाह। वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो। वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो। इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। और शेर साहब इसमें यह है कि मुनासिब है हमारे ये जो विकल जी हैं 5 साल पंडित जी एमएलए भी थे और इंशाल्लाह मुमकिन है कि एमपी भी बन जाए, लेकिन कुछ कमियां मैं अर्ज किया जा रहा हूं।
کہ سماعت فرمائیے کہ وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو. ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے، اور مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ. مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ. کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول ڈال جاتا ہے. مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ. کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول ڈال جاتا ہے. کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول ڈال جاتا ہے. اور شیر صاحب اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ میرے مولا مجھے سچائی لکھنے کا ہنر دے دے. تیرے در سے بھکاری ہو کے مالا مال جاتا ہے. ارے واہ واہ واہ. تیرے در سے بھکاری ہو کے مالا مال جاتا ہے. اور صاحب میں دو تین شعر میں اور عرض کر دوں. چلیے میں عرض کر رہا ہوں. ایک غزل ہے صاحب، اس کا مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے. بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے. نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے. واہ واہ. بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے. نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے. اور یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے. یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے. یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے. یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے. یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے. شعر یہ عرض کیا ہے کہ بڑے بوڑھے کنویں میں نیکیاں کیوں پھینک آتے ہیں. بڑے بوڑھے کنویں میں نیکیاں کیوں پھینک آتے ہیں. کنویں میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے. کنویں میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے. اور چلو مانا کہ شہنائی مسرت کی نشانی ہے. چلو مانا کہ شہنائی مسرت کی نشانی ہے. مگر وہ شخص جس کی آ کے بیٹی بیٹھ جاتی ہے. چلو مانا کہ شہنائی مسرت کی نشانی ہے. چلو مانا کہ شہنائی مسرت کی نشانی ہے. مگر وہ شخص جس کی آ کے بیٹی بیٹھ جاتی ہے. اور صاحب غزل کے شعر بہت کہے جاتے ہیں. ایک شعر صاحب یہ سماعت فرمائیے نا بھائی. وسیم بھائی دیکھیے گا. یہ نسیم صاحبہ آپ کی نظر کر دیں. اصل میں ہم لوگ 17-18 برس سے ساتھ مشاعرے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ عمر جتنا عورت پہ اثر انداز ہوتی ہے مرد پہ نہیں ہوتی ہے. اور یوں بھی یہ صحرا ہے میاں، صحرا میں چالاکی نہیں چلتی. یہاں مجنو کی چل جاتی ہے، لیلا کی نہیں چلتی. تو سمے میں بھولی گیا. ہاں اب تو بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے. نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے. بڑے بوڑھے کنویں میں نیکیاں کیوں پھینک آتے ہیں. کنویں میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے. اور شعر صاحب یہی موسم ہے جب ننگے بدن. تو اس میں شعر یہ ہے کہ نقاب الٹے ہوئے، میں جلی صاحب داد چاہوں گا آپ سے. شعر دیکھیں گے کہ نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے. نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے. سمجھ کر پھول اس کے لب پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے. نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے. نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے. سمجھ کر پھول اس کے لب پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے. اور دو شعر میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی. بھائی واہ، سنیے گا. سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی. جہاں بھرنے پہ آتا ہے تو مکھی بیٹھ جاتی ہے. سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی. سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی. جہاں بھرنے پہ آتا ہے تو مکھی بیٹھ جاتی ہے. اور میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے. میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے. سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے. میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے. سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے. اور حضرت آخر میں غزل کے دو تین شعر پڑھ کے میں اجازت لوں گا. ایک مطلب یہ ہے کہ عجب دنیا ہے
अजब दुनिया है, ना शायर यहां पर सर उठाते हैं। अजब दुनिया है, अजब दुनिया है, ना शायर यहां पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। अरे वाह, अजब दुनिया है, ना शायर यहां पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। और तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते। है वाह वाह, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा, वाह 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 वाह, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और शेर ये अर्थ किया है कि इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे, इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे जमीन से चूम कर तितली के टूटे पर उठाते हैं। इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना, जिंदाबाद, इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे जमीन से चूम कर तितली के टूटे पर उठाते हैं। और गजल, हम तेरे आशिक हैं मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाना। गजल, हम तेरे आशिक हैं मगर इस पेट की हम खातिर, तेरे आशिक हैं मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। और शेर आखिर ये अर्ज कर रहा हूं कि समंदर के सफर से वापसी का क्या भरोसा है, समंदर के सफर से वापसी का क्या भरोसा है। तो ऐ साहिल खुदा हाफिज के हम लंगर उठा